خطاب دیاں دا جناب سید اشتیاق حسین کاظمی آپ سرائے عالمگیر۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ من وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جاہلہ ومن جاہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حداہ ومن حداہ فقد عداہ۔ والصلاة والسلام علی سیدنا الموجد بشیر المسدد نذیر المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات۔ مجلس کی مقبولیت کے لیے مومنین کی حاجت روائی کے لیے بھی بلند آواز سے درود کا ورد فرمائیں۔ اگر طبیعتوں پہ ناگوار نہ گزرے تو یہ احباب جو دیوار کے ساتھ یا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں۔ صلی علی محمد وآلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ صلوات۔ برادران گرامی قدر، واجب القدر احباب، خدا نے انسان کو بندہ بنانے کے لیے یا بندے کو انسان بنانے کے لیے یا انسان کو انسان بنانے کے لیے جو قواعد کا مجموعہ اتارا ہے اسے دین اسلام کہتے ہیں۔ اسلام جو اللہ کے نزدیک تمام ادیان سے پسندیدہ دین ہے، بہترین مذہب، بہترین دین اور بدترین سازشوں کا شکار ہوا۔ اسلام
آج کے اس پڑھے لکھے دور میں میڈیا کی ترقی کے دور میں اسلام اور اسلامی تعلیمات دشمن کے پراپیگنڈے کی زد پہ ہیں. غلط انداز سے اسلام کا تعارف کروایا جا رہا ہے اور نوجوان نسل اسلام کی حقیقی تعلیمات کو، اسلام کے حقیقی مفہوم کو فراموش کرتی جا رہی ہے. اس لیے میں نے عنوان کلام میں اس آیت کی تلاوت کی ہے جس میں اسلام کے تعارف کی بات ہے. گھبرائے تو نہیں آپ؟ درود پڑھیں ذرا محمد و اہل بیت محمد پہ. بسم اللہ. یہ ایام عزا، یہ محرم و سفر یا مجالس کے دن اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کے سامنے، افراد کے سامنے اسلام کا حقیقی چہرہ رکھا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے اور جس مذہب اور دین کا تعارف تم کروا رہے ہو یہ اسلام وہ اسلام نہیں جس کا تعارف پیغمبر نے کروایا، بلکہ تم اس اسلام کا تعارف کروا رہے ہو جو بادشاہوں کے دروازوں سے لیا گیا ہے. اسلام کے لیے توجہ فرمائیے گا، اسلام کے لیے اگر کسی شخصیت کا قول یا کسی شخصیت کا فعل دلیل اور حجت بن سکتا ہے تو وہ فقط یا رسول کا قول ہے یا آل رسول کا قول ہے. اسلام کے لیے نہ کسی بادشاہ کا قول، نہ کسی حکمران کا قول، نہ کسی ڈکٹیٹر کا قول دلیل اور حجت نہیں. اسلام اگر اس کی صحیح تفسیر سمجھنا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جس گھرانے میں اسلام کی آیتیں نازل ہوتی رہی، جہاں قرآن نازل ہوتا رہا. یہ دنیا والے جو ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ شیعت میں 12 ائمہ کا نظریہ ہے، یاد رکھو یہ شیعان علی کی ضد نہیں، یہ دین کی مجبوری ہے. جب تک 12 ائمہ سے اسلام نہ لیا جائے، ان سے نہ پوچھا جائے، اسلام کا مفہوم سمجھ میں ہی نہیں آتا. توجہ کیجئے گا، میں ایک مثال کا سہارا لے لیتا ہوں کہ میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، میری گفتگو میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے کہ جناب مولانا نے یہ کہا، کچھ افراد یہ کہیں نہیں انہوں نے یہ کہا، اس اختلاف کو ختم کرنے کے جہاں اور کئی طریقے ہیں ان میں سے ایک معتبر اور مستند انداز اور طریقہ یہ ہے کہ کہا جائے حضور جھگڑا نہ کیجئے، میں نے دیکھا تھا کہ ایک بچہ فلم بنا رہا تھا، ویڈیو بنا رہا تھا، ہم اس ویڈیو کو سن لیتے ہیں، فلم کو سن لیتے ہیں، دیکھتے ہیں مولانا نے کیا کہا. اب میں بھی اس بچے کی تلاش میں نکلا کہ اس بچے سے پوچھوں کہ وہ فلم کہاں ہے، میں بھی تو سنوں کہ میں نے ممبر پہ کیا کہا کہ مومنین اختلاف کر رہے ہیں. میں اس بچے کی تلاش میں جو نکلا تو بڑے بڑے بزرگ مجھ پہ بگڑنے لگے، مولانا آپ بھی بڑے عجیب ہیں، ہماری بات پہ اعتبار نہیں کر رہے،
ایک بچے کی بات کو معتبر سمجھ رہے ہیں تو ان بزرگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بات بڑے اور بچے کی نہیں، بات معصوم حافظے کی ہے. بات معصوم اور بزرگ کی نہیں، بات معصوم حافظے کی ہے. جو حافظہ ویڈیو کے پاس ہے وہ حافظہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے اس بچے کی تلاش ہے. اب دنیا نہ کہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں علی بچے تھے. بات بچپنے کی نہیں، بات معصوم ذہن کی ہے. شیعان علی تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں ایسے امام ملے، ایسا دین ملا کہ جب بھی رسول نے کوئی بات کی ہے اس بات کو محفوظ کرنے کے لیے علی کا معصوم ذہن موجود ہے. علی نے بات کی ہے، حسن کا معصوم ذہن موجود ہے. حسن نے بات کی، حسین کا معصوم ذہن موجود ہے. امام صادق نے بات کی، امام کاظم کا معصوم ذہن موجود ہے. امام حسن عسکری نے بات کی، مہدی الزمان کا معصوم ذہن موجود ہے. اب اللہ نے اسے قدرت مطلقہ کے پاس اپنے پاس بلا لیا کہ تم اس عرصے میں اپنے مسائل علماء اور وارثان دین سے پوچھ کے حل کرتے رہو. اگر اختلاف زیادہ ہو گیا، دین کی اصل کیسٹ تو میرے پاس ہے. اصل دین تو مہدی الزمان کی صورت میں موجود ہے. جب اختلاف زیادہ ہو گیا تو میں اس کو پھر بھیج دوں گا. وہ اصل دین کو لوگوں میں متعارف کروائے گا. یہ شیعان علی کی ضد نہیں، 12 ائمہ کا عقیدہ یہ دین کی مجبوری ہے، یہ دین کی ضرورت ہے کہ جب تک بات کو محفوظ کرنے کے لیے معصوم ذہن موجود نہ ہو اس وقت تک بات پہ اعتبار پیدا ہی نہیں ہو سکتا. درود پڑھیے محمد و اہل بیت محمد. دوستان گرامی، قدر ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام کا وہ حقیقی چہرہ، اسلام کی وہ حقیقی تعلیمات جسے پیغمبر نے ہم تک پہنچایا، اسے اسی انداز میں اپنے نوجوانوں اور امت مسلمہ کے ذہنوں میں منتقل کیا جائے. اگر آپ درود پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پہ. اور یہ اصل تعلیمات کس طرح ہم تک پہنچیں گی؟ آپ جانتے ہیں کہ جب پانی آپ کے گھروں کے پاس سے گزرتا ہے سمندر کی شکل میں، دریا کی شکل میں، نہر کی شکل میں، تو بعض اوقات ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ حضور اس پانی کو ابالے بغیر استعمال نہ کیجئے. اگر آپ نے اس پانی کو ابالے بغیر استعمال کیا تو مریض ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے یہ کہ پانی گدلا ہو چکا ہے، میلا ہو چکا ہے. اب سوچ کے بتائیے، جس چشمے سے یہ نہر یا دریا نکلا ہے، کیا اس چشمے کا پانی بھی اسی طرح گدلا ہے، اسی طرح میلا ہے؟ نہیں، وہاں تو پانی صاف و شفاف موجود ہے. لیکن جب پانی اس چشمے سے نکلا، گاؤں میں آیا، شہروں میں آیا، دیہاتوں سے گزرا، کہیں فیکٹریوں کی غلاظت اس میں گری، کہیں گھروں کی غلاظت اس میں گری، کہیں مٹی اس میں گری، کہ یہ پانی ہمارے گھر تک پہنچتے پہنچتے اتنا میلا ہو گیا، اتنا گندلا ہو گیا کہ اب اگر اسے ابالے بغیر استعمال کریں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے. اسلام جس چشمے سے پھوٹا ہے وہاں تو صاف و شفاف ہے، لیکن جب آگے بڑھتا چلا گیا، کہیں قیاس کی گندگی گری، کہیں اپنی رائے کی گندگی گری، کہیں حکومت کے نظریات کی گندگی گری، کہیں ہوا و ہوس کی گندگی گری، اور یہ اتنا گدلا ہو گیا اب اسلام کو پڑھنے والا مسلمان نہیں بنتا، دہشت گرد بنتا ہے.
یہ اسلام کو ابالے بغیر پینے کا نتیجہ ہے، اور اگر اسلام کو اپنے حقیقی شکل میں اور اسی انداز میں لینا چاہتے ہو تو آل رسول سے پوچھو اسلام ہے کیا، علی سے پوچھو اسلام کہتے کسے ہیں، علی سے پوچھو کہ تعلیمات اسلام کیا ہے، اور یاد رکھو پیغمبر کے بعد اس پوری کائنات میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ کا نام علی ہے، سب سے بڑے عالم قرآن کا نام علی ہے، سب سے بڑے قاضی کا نام علی ہے۔ اور یہ فقط میں نہیں کہہ رہا، سادہ سی دلیل دے دوں کہ اگر میں آپ میں سے کسی کو کہوں حضور آئیے میں آپ کو لالا موسیٰ کی سیر کرواؤں یا اس محلے کی سیر کرواؤں، آپ کہیں گے مولانا بچوں والی باتیں کرتے ہیں، ہم اس شہر میں پلے بڑے ہیں، ہم یہاں سکولوں میں پڑھے ہیں، آپ ہمیں کیا سیر کروائیں گے؟ آئیے ہم آپ کو اس علاقے میں گھماتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو جو اس علاقے کا واقف نہ ہو، میں اسے کہوں کہ آئیے میں آپ کو اس علاقے کی سیر کرواؤں تو وہ میرے ساتھ چل نکلے گا، یعنی جو جانتا ہے وہ نہیں میری بات مانے گا، لیکن جو نہیں جانتا وہ فوراً میرے دعوے کو قبول کر لے گا۔ علی نے مجمع اصحاب میں کھڑے ہو کے کہا میں بتاتا ہوں کون سی آیت دن کو نازل ہوئی، کون سی آیت رات کو نازل ہوئی، کون سی آیت مکے میں نازل ہوئی، کون سی مدینے میں نازل ہوئی۔ کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کہا یا علی آپ کیا بتائیں گے، ہم نے قرآن نازل ہوتے دیکھا، ہم نے قرآن پیغمبر کی زبان سے سنا، ہم نے قرآن پیغمبر کو سنایا۔ کسی صحابی کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصحاب کے درمیان یہ عقیدہ مسلم تھا کہ سب سے بڑے عالم قرآن کا نام علی ہے۔ اصحاب بھی اس بات کو مانتے تھے کہ سب سے بڑے عالم قرآن کا نام علی ہے، سب سے بڑے قاضی کا نام علی ہے۔ دنیا ہمیں ہمارے عقائد پہ تانا نہ دے کہ آپ علی کی اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں، آپ علی کے اتنے فضائل پڑھتے ہیں، اتنے فضائل تو آپ رسول کے بھی نہیں پڑھتے، آپ علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں دنیا والوں کے ساتھ حادثہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے شان رسول کو سنا کسی اور محفل میں اور شان علی کو سنا ہماری مجلس میں، کہا علی رسول سے بڑھ گئے ہیں۔ کاش تم نے شان رسول کو سنا ہوتا ہماری محفل میں اور پھر شان علی کو سنا ہوتا ہماری مجلس میں، تمہیں پتہ چلتا کہ علی رسول سے نہیں بڑھے بلکہ علی کی ہر فضیلت رسول کی عظمتوں کا نکھار ہے۔ کاش تم نے کبھی شان رسول کو ہماری محافل میں سنا ہوتا۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ پیغمبر کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، علی نے اس پیغمبر کا تعارف کس طرح کروایا ہے، واقعہ نہیں پڑھوں گا، فقط ایک دلیل دے کے گزر جاؤں گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا علی جب آپ کو علم تھا کہ قتل کرنے والے آئیں گے، قتل کریں گے، تو پھر بے خوف و خطر آپ بستر پہ سو کیسے گئے؟ جواب فرماتے ہیں تو نے مقام محمد کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے مقام محمد کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے مقام پیغمبر کو سمجھا ہی نہیں۔ میرے آقا نے مجھے کہا تھا یا علی صبح اٹھ کے ایمانتیں دے دینا، یا علی صبح اٹھ کے ایمانتیں دے دینا، یا علی صبح اٹھ کے ایمانتیں دے دینا۔ جب رسول نے کہہ دیا علی صبح اٹھ کے ایمانتیں دے دینا، مجھ علی کے ذہن میں اس بات نے گھر کر لیا نظام کائنات بدلتا ہے تو بدل جائے، کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں جو علی کو صبح سے پہلے قتل کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدر، نعرہ حیدری۔ کاش دنیا مقام پیغمبر کو اور اسلام کے حقیقی مفہوم کو سمجھتی زبان علی سے۔ صرف ایک دلیل اور کہ مقام پیغمبر کا تعارف کس طرح کروایا۔ جا رہے ہیں ایک جنگ پہ،
راستے میں نجومی مل گیا، کہتا یا علی کہاں جا رہے ہو؟ سنیے گا مقام پیغمبر کا تعارف علی کی زبان سے۔ یا علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں فلاں مشرک کے ساتھ جنگ کرنے، فلاں کافر کے ساتھ قتال کرنے۔ کہتا یا علی تھوڑی دیر بیٹھیے گا میرے پاس۔ علی کو اس نے زمین پہ بٹھایا، زمین پہ بٹھا کے کچھ خط کھینچے، خط کھینچ کے کہتا یا علی دیکھ رہے ہو یہ تمہارا ستارہ آج گردش میں ہے، یہ تمہارا ستارہ ہے، یہ آج گردش میں ہے۔ 24 گھنٹے میں یہ مقام نحوست سے نکل کر مقام سعد میں آئے گا، مقام نیک میں آئے گا۔ یا علی آج نہ جائیو، اگر آج جائیں گے تو قتل ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، آج مغلوب ہو جائیں گے، علی نہ جائیے۔ جب کہا نا علی تمہارا ستارہ گردش میں ہے، آج نہ جاؤ، قتل ہو جاؤ گے، توجہ کیجئے گا، قتل ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ قتل ہونا کیا ہوتا ہے، یہ قتل کرنا کیا ہوتا ہے، یہ مرنا کیا ہوتا ہے، یہ مارنا کیا ہوتا ہے؟ مجھے پیغمبر نے بھیجا، میں جا رہا ہوں۔ متوجہ ہوئے آپ کہ اطاعت پیغمبر کو کس انداز میں سمجھایا؟ فرماتے ہیں مجھے پیغمبر نے بھیجا، میں جا رہا ہوں۔ گئے اس میدان میں، واپس پلٹے، نجومی پھر مل گیا، کہتا یا علی آپ زندہ واپس آ گئے؟ کہتے ہیں زندہ واپس ہی نہیں آیا بلکہ فاتح کی حیثیت سے واپس آیا ہوں، قتل کر کے واپس آ رہا ہوں۔ کہتا یا علی سمجھ نہیں آتی۔ اب پھر اس نے زمین پہ بٹھایا، کچھ خط کھینچ کے کہتا یا علی سمجھ نہیں آتی، یہ آپ کا ستارہ تو گردش میں تھا اور اس نے 24 گھنٹے میں مقام سعد سے مقام ناس سے مقام سعد میں آنا تھا، لیکن ادھر آپ میدان میں گئے، ادھر یہ ستارہ مقام سعد پہ آ گیا۔ ہر مقام پر مبلغ دین بن کر دین کے احکام کو سمجھانے والے علی نے موقع کو غنیمت سمجھا۔ جب اس نے کہا نا یہ فوراً مقام نیک پہ آ گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں بدبخت اب تو سمجھ جا کہ تقدیر ستاروں کے ہاتھ میں نہیں، خالق ستاروں کے ہاتھ میں ہے۔ اب تو سمجھ جا کہ تقدیر خالق ستاروں کے ہاتھ میں ہے۔ کیا کیا جائے اس پڑھے لکھے دور کا، کیا کیا جائے اس میڈیا کی ترقی کے دور کا، اس کمپیوٹر کے دور کا۔ نوجوان جو انٹرنیٹ سے، کمپیوٹر سے جدا نہیں ہوتا اور اسی تعلیم کو باعث فخر سمجھتا ہے، اتنی تعلیم ہونے کے باوجود، اتنا ترقی یافتہ دور ہونے کے باوجود آج کا نوجوان اور آج کا مسلمان بھی طوطے سے اپنی قسمت کا حال پوچھتا ہے۔ اس سے بڑی تنزلی علم کی، انسانیت کی بلا اور کیا ہوگی؟ اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ دین کسے کہتے ہیں اور تعلیمات دین کیا ہیں، علی سے پوچھو یا اولاد علی سے پوچھو۔ اسلام بدنام ہی اس لیے ہوا کہ لوگوں نے تعلیمات اسلام کو لیا بادشاہوں کے دروازوں سے، حکمرانوں کے دروازوں سے۔ یہ حکمران اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے اسلام کو اپنی ڈھال بناتے رہے۔ اور عقیدہ عائمہ اور نظریہ عائمہ یہ ہے کہ جب اسلام پہ کچھ بن جائے تو اپنے وجود کو پیش کرو۔ حکومت اور اسلام کا نظریہ مختلف ہے۔ حاکم جب کرسی پہ بنی تو اسلام کو سامنے کیا، معصومین جب اسلام پہ کچھ مصیبت آئی تو اپنے وجود کو پیش کیا ہے۔ میں نے کہا سب سے بڑے مبلغ اسلام، سب سے بڑے عالم قرآن کا نام علی ہے۔ دوستان گرامی قدر، اگر دنیا صحیح معنوں میں علی کے دروازے پہ جھک جاتی تو آج جو دنیا کا ماحول بنا ہوا ہے، علی تو آج سے 1400 سال پہلے نہج البلاغہ میں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے طریقے بھی بتا رہے ہیں۔ علی بجلی کو ایجاد کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں، لیکن دنیا نے علی سے پوچھا نہیں۔ اسی لیے تو آج پوری دنیا، پورا ملک
اور پوری امت اسلامیہ دہشت گردی کا شکار ہے. مجھے کہنے دیجئے یہ دروازے رسول کو چھوڑنے کی پھٹکار ہے. اگر صحیح معنوں میں اسلام کو ان ہستیوں سے سمجھا جاتا. دوستان گرامی قدر، اس مقام پر روک کے یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ مجالس پہ کہ جلوسوں پہ دہشت گردی، یہ بم بلاسٹنگ اور یہ جلوس اعضاء پہ یہ جو سلسلہ شروع ہے، یہ فقط اس لیے ہے کہ جلوس اعضاء کو امام بارگاہوں اور گھروں میں محدود کر دیا جائے اور لوگوں کو ڈرایا جائے. لیکن دنیا شاید نہیں جانتی کہ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس مذہب کا ادنا سا غلام علی کا بھی درخت کو فقط اس لیے پانی دے رہا ہے کہ جلدی جوان ہو جا، اس درخت پہ میری شہادت ہونی ہے. شاید دنیا ہمارے مکتب سے نابلد ہے اور وہ نہیں جانتی کہ ہم کس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں. ہمیں ڈرایا جا رہا ہے یہ بم بلاسٹنگ سے. اگر کل مجلس میں آنا ضروری نہ تھا یا کسی نے کہا کہ مجلس میں آنا ضروری نہیں، جلوس اعضاء میں شریک ہونا ضروری نہیں، آج تمام علماء تشیع بالاتفاق یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس قسم کے ماحول میں اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کے مجلس اعضاء میں، جلوس اعضاء میں آؤ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ تم جتنا دباؤ گے خون حسین اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا. اس دہشت گردی سے نہ گھبراؤ، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں شیعان علی آپ خوش نصیب ہیں. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے اس جرم میں کہ آپ علی کے ماننے والے ہیں. اس سے بڑا خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ واللہ ہمارے ساتھ ان مجالس کے ساتھ کون سی دشمنی ہے؟ ان مجالس اور جلوس اعضاء میں شریک ہونے والے عزاداروں کے ساتھ کون سی دشمنی ہے؟ کوئی ہماری زمین کا جھگڑا ہے، کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے. یہی بات پیغمبر اعظم کے متعلق دوستان گرامی یہ قدر دیکھیے کہ دنیا ہمیں مارنا کیوں چاہتی ہے. خوش نصیب ہیں آپ اور اس تسلسل کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پیغمبر کے ساتھ لوگوں کی دشمنی تھی، لوگ پیغمبر کو قتل کرنے آتے تھے. پوچھا حضور آپ انہیں قتل کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو کافروں کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ بولتے ہیں، یہ تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے، آپ انہیں قتل کیوں کرتے ہیں؟ کوئی زمین کا جھگڑا ہے پیغمبر کے ساتھ، کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے پیغمبر کے ساتھ؟ کہا نہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی زمین کا جھگڑا نہیں، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں. انہیں قتل اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ میرے خدا کو مانو، اپنے خداؤں کو چھوڑ دو. متوجہ ہوئے آپ کہ پیغمبر کے ساتھ فساد اور وجہ اختلاف کیا تھی کہ پیغمبر لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے. دشمنی تھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ. درمیان میں محمد آگے، محمد الرسول اللہ آگے، دشمن کی تلواریں پیغمبر کی طرف. اب جو لوگ پیغمبر کو قتل کرنے آتے تھے، پیغمبر کو مارنے آتے تھے، تو درمیان میں علی آگے، درمیان میں علی آئے کہ خبردار پیغمبر کی طرف تمہاری آنکھ نہ اٹھنے پائے. ابو طالب کا بیٹا جب تک موجود ہے اگر عرب کے سارے شجاع جمع کر کے بھی لے آؤ تو قسم ہے مجھے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے، عرب کے تمام شجاعوں کی پشتیں تمہیں نظر آئیں گی، ابو طالب کے بیٹے کی پیٹھ نہ دیکھ سکو گے. لوگ پیغمبر کے ساتھ دشمنی کرتے تھے اس لیے کہ پیغمبر لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے. اب درمیان میں محمد الرسول اللہ آگے، لوگوں کی تلواروں کا رخ محمد الرسول اللہ کی طرف. اب محمد الرسول اللہ کو لوگ قتل کرنے آتے تھے، درمیان میں علی الولی اللہ آگے، لوگوں کی تلواروں کا رخ علی کی طرف. اب علی اس دنیا سے چلے گئے،
تلواریں تو ختم ہو گئیں، لیکن خطیب علی کا دشمن، ممبر علی کا دشمن، مفسر علی کا دشمن، راوی علی کا دشمن، محدث علی کا دشمن، ہم سے اس شریف ذات کی دشمنی نہ دیکھی گئی۔ درمیان میں ہم آگے کہ علی کے دشمنوں کو ہم نے نہ معاف کیا ہے، نہ معاف کریں گے، نہ آنے والی نسلیں معاف کریں گی۔ اب ہم متوجہ ہوئے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ دشمنی تھی، درمیان میں محمد الرسول اللہ آگے، محمد الرسول اللہ پہ تلواریں اٹھی، درمیان میں علی ولی اللہ آگے۔ اب علی ولی اللہ کی ڈھال کا نام شیعہ علی ہے۔ جب تم علی کا دفاع کرو گے بم بلاسٹ تو ہوں گے، دشمن تمہاری طرف تو آئیں گے، لیکن انہیں آنے دو، اس لیے کہ اس سے بڑا افتخار کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری جانیں علی ولی اللہ کے تحفظ میں قربان ہو جائے۔ وجہ اختلاف فقط محبت علی ہے، فقط علی کے ساتھ عقیدت ہے، اور دوستو اس سے زیادہ اچھی موت اور کیا ہوگی؟ دنیا ہمارے مکتب سے نابلد ہے کہ ہم کس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک عام صحابی، کوئی معصوم نہیں ہوتے اصحاب پیغمبر یا اصحاب ائمہ، جب ظالم نے گرفتار کیا نا حجر کو، اور کہتا ہے کوئی آخری خواہش، اب علی کے اس مکتب کے ایک نمائندے نے جس آخری خواہش کا اظہار کیا ہے اسے سوچتے رہیے گا۔ کہتے ہیں آخری خواہش فقط یہ ہے کہ میرے جوان بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا جائے۔ دنیا ہمارے مکتب سے نابلد ہے کہ میرے جوان بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا جائے۔ کہا یہ کیسی خواہش ہے؟ جوان کی موت ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جوان کی موت نہ دیکھے۔ کہا میرے سامنے قتل کرو تاکہ چمکتی ہوئی تلواروں کے سامنے یہ علی کی محبت کا دم بھرتا ہوا قتل ہو جائے، میں پھر اطمینان سے جام شہادت کو پیوں گا اور اطمینان رہے گا کہ یہ علی کی محبت پہ گیا ہے، ماں کے دودھ کے ساتھ اور میرے خون کے ساتھ اس نے بے وفائی نہیں کی۔ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں۔ شہادتوں کو دیکھ کر، لاشوں کو دیکھ کر اور لاشوں کے اڑتے ہوئے ٹکڑے اور ذرات دیکھ کر صبر ہم نے زینب سے سیکھا ہے۔ سب سمجھتے تھے کہ جو بھائیوں کے لاشیں دیکھ چکی ہو، جو بیٹوں کے لاشیں دیکھ چکی ہو، وہ بلا قافلے کی سراری کیا کرے گی؟ لیکن سیدہ زینب نے بتایا کہ یہ لاشیں دیکھ کر، شہادتیں دیکھ کر ہمیں اپنی تحریک اور اپنے مقصد کو نقطہ آخر پر پہنچانا کہ جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سیدوں کا لٹا ہوا قافلہ لے کر سید سجاد اور سیدہ زینب شام کے بازاروں میں، کوفے کے بازاروں میں، عزادار الدین شروع ہو گئے ہیں۔ وہ جس دن سیدہ زینب قافلے کی سراری کرتے ہوئے کبھی کوفے کے بازاروں میں خطبے، کبھی کوفے کے دربار میں خطبے، کبھی شرابی کے دربار میں خطبے۔ عزاداروں میں فقط ایک منظر پیش کرتا ہوں کہ جا رہا ہے یہ قافلہ، اور ظالموں کا دستور یہ تھا کہ جس مقام پہ یہ قافلہ رکنا ہوتا سروں کو نیزوں سے اتارتے، صندوقوں میں محفوظ کر لیتے، اور جب صبح پھر قافلے نے چلنا ہوتا سروں کو صندوقوں سے نکال کے نیزوں پہ نصب کرتے۔ ایک مقام پہ یہ قافلہ رکا، صبح جو قافلہ چلنے لگا سروں کو صندوقوں سے نکالنے کے لیے جو صندوق کھولے گئے، کھولی
यशमर, इसने सबसे पहले वो संदूक खोला जिसमें सैयद उश-शुहदा का सर था। क्या देखता है कि संदूक में सर मौजूद नहीं है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद के करीब आया, आके कहता है बताओ बाबा का सर कहाँ है, बताओ बाबा का सर कहाँ है। सैयद सज्जाद कहते हैं जालिम मेरे हवाले किया था जो मुझसे पूछता है बाबा का सर कहाँ है। अज़ादारो, इसने कुछ इस अंदाज से पूछा कि 4 साल की मासूमा दौड़ती हुई आई, आके कहती है मेरे भैया पे जुल्म न करो, मैं बताती हूँ बाबा का सर कहाँ है। अल्लाह जाने सकीना को किसने बताया था। एक मर्तबा खोली को साथ लिया, संदूकों के पास से अबूर करती करती उस संदूक पे पहुंच गई जिसमें अकबर का सर था। कहती है जरा इस संदूक को खोलो। अज़ादारों, संदूक जो खुला तो बड़ा अजीब मंजर था। सैयद उश-शुहदा के कटे हुए लब हैं, अकबर का जख्मी रुखसार है, दोनों बाप बेटा प्यार कर रहे हैं। सैयद सज्जाद ने ये मंजर देखा, एक मर्तबा संदूक से पीछे हटे, हट के कहते खोली तुझे इजाजत है जब तक मेरा बाबा अपने बेटे से प्यार कर रहा है तू मेरी पुष्ट पे जुल्म करता जा, तू मेरी पुष्ट पे ताजियाने बरसाता जा। आजादारों, मतवज्जे हुए आप कि कितना प्यार था अकबर के साथ हुसैन को। फकत प्यार की एक दलील सुनिएगा कि जब लाशें अकबर पे पहुंचे हैं, किसी को बद्दुआ न देने वाले हुसैन ने लाशा अकबर पे खड़े होके ये जुमले कहे हैं का तो अल्लाह रहमक इब्न साद, इब्न साद खुदा तुम्हें बच्चों के गम में रुलाए, तूने मुझसे अकबर छीन लिया। अज़ादारों, अब हुसैन ने अकबर की पेशानी पे हाथ रखा, हाथ रख के कहते हैं या कौकबन, ओ मेरा चांद बेटा तेरी उम्र कितनी कोता थी, ओ मेरा चांद बेटा तेरी उम्र कितनी कोता थी। और फिर कहते हैं कज़ा तकूनो कवाकिबुल असहार, ऐसा हो भी क्यों ना सहरी के सितारे थोड़ी देर के लिए तलू होते हैं फिर गरूब हो जाते हैं। अब अकबर की पेशानी पे हाथ रख के मेरे मौला ने जो नोहा पढ़ा है उसका अगला जुमला सुनिएगा। इरशाद फरमाते हैं इज़ा नतक तो फ़अंत फ़ी अव्वल मंतकी व इज़ा सकत तो अंत फ़ी मिज़मारी। अकबर बेटा, इसके बाद जब बोलूंगा अकबर बोलूंगा, जब सोचूंगा अकबर सोचूंगा। अला लानतुल्लाह अलैहि।